अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 11.1.5 का मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे और इसके आखिर पे हम नताइज सरी और एक अहम नोट देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 11 का मसला 11.1.5। अगर 3 या 3 से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत एक ख़त काते पर मुतमासिल कितात बनाएं तो वो किसी दूसरे ख़त काते पर भी मुतमासिल कितात बनाएंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए बी सी डी और ई एफ़ हैं, ए बी इसी तरह से सी डी और इसी तरह से जो ई एफ़ हैं, ये 3 मुतवाज़ी खतूत हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे पास 3 मुतवाज़ी खतूत हैं। हमने साबित करना है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा जो मुतवाज़ी खतूत हैं एक ख़त काते पर, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो एल एक्स जो है वो इन तीनों खतूत को नुक्ता एम, एन और पी पर कता कर रहा है, यानी एल एक्स जो है वो इन तीनों खतूत का ख़त काते है। तो हमने साबित करना है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा मुतवाज़ी खतूत एक ख़त काते पर मुतमासिल कितात बनाए, यानी यहाँ पे हमारे पास अज़ीज़ तलबा तालिबात एम से एन तक का जो फ़ासला है और इसी तरह से हमारे पास जो एन से पी तक का फ़ासला है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। तो हमने साबित करना है तो किसी दूसरे ख़त काते पर भी मुतमासिल कितात बनाएंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम कोई और ख़त काते लेते हैं तो हमने साबित करना है कि कोई और ख़त काते भी इन खतूत की वजह से मुतमासिल कितात बनाएंगे। यानी अगर हम आर से एस तक की बात करते हैं और इसी तरह से एस टी तक की बात करते हैं, तो हमने साबित करना है कि आर एस मुतमासिल है एस टी के। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस मतलूब का सबूत करने के लिए हम इस मसला का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा तालिबात शक्ल में भी देखा हमने कि हमारे पास जो ए बी मुतवाज़ी है सी डी के और सी डी मुतवाज़ी है ई एफ़ के, यानी ये तीनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि हमारे पास जो एल एक्स है, एल एक्स इनको नुक्ता एम, नुक्ता एन और नुक्ता पी पर इस तरह से कता करता है कि एम एन मुतमासिल है एन पी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल एक्स ख़त एल एक्स इनको बिलतरतीब एम, एन और पी पर इस तरह कता करता है कि एम एन मुतमासिल है एन पी के। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात क्यू वाई की अगर हम बात करें तो क्यू वाई इन खतूत को नुक्ता आर, एस और नुक्ता टी पर कता करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ख़त क्यू वाई
इनको बिलतरतीब आर एस और टी पर कता करता है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, शक्ल की मदद से भी मैंने आपको बताया। तो हमने साबित करना है कि जो आर एस है किता ख़त आर एस मुतमासिल होना चाहिए एस टी के। तो ये हमारा मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत, और इसके बाद हम लिखते हैं अमल, और उसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम देखें तो ये हमारे पास ख़त एल एक्स है। तो हम आर से नुक्ता आर से एल एक्स के मुतवाज़ी एक किता ख़त खींचेंगे जो सी डी को, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास सी डी है, जो सी डी को नुक्ता यू पर मिला। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम एस से नुक्ता एस से एल एक्स के मुतवाज़ी एक किता ख़त खींचेंगे जो ई एफ को नुक्ता वी पर मिलता है। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पे हम ज़ावियों को ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 नाम देंगे। तो इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे अमल में। आर में से आर यू जो कि मुतवाज़ी है एल एक्स के, खींचा आर यू मुतवाज़ी एल एक्स खींचा, जो सी डी को नुक्ता यू पर मिला। इसी तरह से एस में से एस वी मुतवाज़ी एल एक्स खींचा, जो ई एफ को नुक्ता वी पर मिला। शक्ल के मुताबिक ज़ावियों के नाम ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 रखें। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके देंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। अपनी आसानी के लिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर इस शक्ल में देखें तो इस शक्ल में हमारे पास MNUR जो है वो एक मुतवाज़िल इज़ला है, और हम जानते हैं कि मुतवाज़िल इज़ला के जो आमने सामने के इज़ला है वो मुतमासिल होते हैं। यानी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो MN है वो मुतमासिल होगा RU के,
اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو این پی ہے، یعنی اگر ہم اس متوازی الاضلاع کو لیتے ہیں تو اس متوازی الاضلاع کے مطابق ہمارے پاس جو این پی ہے وہ متوازی ہوگا ایس یو کے، اور یہ دونوں ہی آپس میں متماثل بھی ہوں گے، یعنی دونوں ہمارے پاس جو متوازی الاضلاع ہے اس میں جو ضلع ایم این ہے وہ آر یو کے متماثل ہے، اور اسی طرح سے جو این پی ہے یہ ایس وی کے متماثل ہے۔ اور چونکہ عزیز طلباء و طالبات ایم این یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایم این اور این پی یہ دونوں بھی آپس میں متماثل ہیں، اس لیے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو آر یو ہے اور ایس وی ہیں یہ دونوں بھی آپس میں متماثل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آر یو تھا وہ ایم این کے متماثل ہے اور ایس وی جو ہے وہ این پی کے متماثل ہے۔ چونکہ یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں تو پھر عزیز طلباء و طالبات اس وجہ سے یہ دونوں یعنی آر یو اور ایس وی بھی آپس میں متماثل ہوں گے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات اگر ہم زاویہ نمبر 1 اور اسی طرح سے زاویہ نمبر 2 کی بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ متناظرہ زاویے ہیں اس لیے یہ دونوں متماثل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء و طالبات جو زاویہ نمبر 3 ہے زاویہ نمبر 4 کے متماثل ہوگا، کیونکہ یہ بھی متناظرہ زاویے ہیں۔ تو اس کو عزیز طلباء و طالبات ہم لکھتے ہیں بیانات اور دلائل میں۔ تو جیسا کہ شکل میں ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایم این یو آر ہے، ایم این یو آر ایک متوازی الاضلاع ہے، اس لیے عزیز طلباء و طالبات اس کی وجہ عزیز طلباء و طالبات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اے بی ہے، اے بی کی اگر ہم بات کریں تو اے بی جو ہے وہ سی ڈی کے متماثل ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس عزیز طلباء و طالبات آر یو جو ہے وہ ایل ایکس کے، یعنی یہ ہمارے پاس ایل ایکس ہے، آر یو ایل ایکس کے متماثل ہے، یہ ہمارا عمل تھا۔ اس لیے ہمارے پاس جو ایم این یو آر ہے یہ ایک متوازی الاضلاع ہے۔ یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ایم این یو آر ایک متوازی الاضلاع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آر یو ہے، آر یو متوازی ہے ایل ایکس کے، یہ ہمارا عمل تھا، اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو اے بی ہے، اے بی متوازی ہے سی ڈی کے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اب چونکہ یہ ایک متوازی الاضلاع ہے اس لیے عزیز طلباء و طالبات اس کے جو مخالف اضلاع ہیں وہ متماثل ہوں گے، یعنی ایم این متماثل ہے آر یو کے، اور اس کو ہم دیں گے نمبر 1 کا نام، اور دلائل میں ہم لکھیں گے متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع، متوازی الاضلاع ایم این یو آر کے مخالف اضلاع۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم نے شکل میں دیکھا تھا کہ اگر ہم دوسری متوازی الاضلاع لیتے ہیں، یعنی اگر ہم پی ٹی ایس این متوازی الاضلاع لیتے ہیں تو اس متوازی الاضلاع میں این پی اور ایس وی آپس میں متماثل ہوں گے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دوسری متوازی الاضلاع لیتے ہیں یعنی این پی وی ایس، تو اس میں عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو این پی اور ایس وی ہیں وہ آپس میں متماثل ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو این پی ہے، این پی متماثل ہوگا ایس وی کے، اور اس کو ہم دیں گے نمبر 2 کا نام، اور دلائل میں ہم لکھیں گے نتیجہ 1 سے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم نے دیکھا لیکن ہمارے پاس
जो mn है, mn मुतमासिल है np के, और ये चीज़ हमें मालूम है। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पे अगर हम नतीजा नंबर 1, 2 और 3 का बगौर जायज़ा लें तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास है कि हमारे पास आर यू जो है वो एम एन के मुतमासिल है, और इसी तरह से जो एन पी है ये एस वी के मुतमासिल है, यानी ये दोनों आपस में मुतमासिल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, तो इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात ये दोनों भी यानी आर यू और एस वी भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम देंगे नंबर 3 का नाम, और यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात नंबर 1, 2 और 3 नताइज से हमें पता चला कि हमारे पास जो आर यू है, आर यू मुतमासिल है एस वी के, और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1, 2 और 3 से। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो आर यू है, आर यू मुतवाज़ी है एस वी के, क्योंकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात इनमें से जो हर एक है वो एल एक्स के मुतवाज़ी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर एक एल एक्स के, क्योंकि हमने इनको अमल में एल एक्स के मुतवाज़ी लिया था। हर एक एल एक्स के मुतवाज़ी है, और ये हमारा अमल था। और ज़ावियों के बारे में जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल में देखा, बस चूँकि हमारे पास आर यू और एस वी आपस में मुतवाज़ी हैं, इसलिए हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है, ज़ाविया नंबर 1 मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 2 के, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 3 है ये मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 4 के, और दोनों के दलाइल में हम लिखेंगे मुतनाज़रा ज़ाविये, यानी ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 जो है वो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। इसी तरह से ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 भी मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पे हम दो मुसल्लसान यानी आर यू एस, मुसल्लस आर यू एस, और इसी तरह से मुसल्लस एस वी टी की मुताबिकत में देखते हैं कि कौन से इज़ला और कौन से ज़ाविया आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम पहले से साबित कर चुके हैं कि आर यू और एस वी आपस में मुतमासिल हैं, यानी हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसका ज़िला आर यू और दूसरी मुसल्लस का ज़िला एस वी आपस में मुतमासिल हैं। इसी तरह से ज़ाविया नंबर 1 ज़ाविया नंबर 2 के मुतमासिल है, और ज़ाविया नंबर 3 ज़ाविया नंबर 4 के मुतमासिल है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन मुसल्लसान के 2 ज़ाविये और 1 ज़िला आपस में मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान मुतमासिल होंगे। अगर दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनके जो मुतनाज़रा इज़ला है यानी आर एस मुतमासिल होगा एस टी के। तो यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना था कि आर एस मुतमासिल है एस टी के। तो इन सारी बातों को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम दो मुसल्लसान यानी मुसल्लस आर यू एस और मुसल्लस एस वी टी में मुताबिकत देखते हैं। मुसल्लस आर यू एस की मुताबिकत मुसल्लस एस वी टी में। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने देखा कि आर यू मुतमासिल है एस वी के, और ये साबित शुदा है। इसी तरह से ज़ाविया नंबर 1 मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 2 के, ये भी साबित शुदा है।
اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات زاویہ نمبر 3 دوسری مثلث کے زاویہ نمبر 4 کے متماثل ہے، اور اس کو بھی ہم پہلے سے ثابت کر چکے ہیں، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ثابت شدہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ان دونوں مثلثان کے دو زاویے اور ایک ضلع آپس میں متماثل ہے، اس لیے مثلث RUS متماثل ہے مثلث SVT کے، اور دلائل میں ہم لکھیں گے ضلع زاویہ زاویہ دوسری مثلث کے ضلع زاویہ ضلع کے متماثل ہے، اس لیے دونوں مثلثان ہی آپس میں متماثل ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات ان کے جو متناظرہ اضلاع ہیں وہ بھی متماثل ہوں گے، لہٰذا RS متماثل ہے ST کے، اور یہی ہمارا مطلوب تھا، اور دلائل میں ہم لکھیں گے متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے اپنے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم ایک نوٹ دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی جو ہم نے مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ ایک قطع خط کو متماثل یعنی برابر حصوں میں تقسیم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ علاوہ ازیں کسی قطع خط کو دیے گئے متناسب لمبائیوں والے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی متناسب لمبائیوں والے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم نتائج سری دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ میں سے کسی دوسرے ضلع کے متوازی خط کھینچا جائے تو وہ تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نتائج سرہی میں ہمارے پاس جو پہلا نقطہ ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بناتے ہیں، اس شکل کے ساتھ پھر ہم نتائج سرہی میں جو پہلا نقطہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو ہم ثابت کریں گے۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں، اگر کسی مثلث کے، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک مثلث ہے، مثلث ABC، اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ میں سے، تو عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو AB ہے، مثلث کا جو ضلع AB ہے، اس کا وسطی نقطہ D ہے۔ تو اس وسطی نقطہ سے اگر کسی دوسرے ضلع کے متوازی خط کھینچا جائے تو دوسرا ضلع ہمارے پاس ہے عزیز طلباء و طالبات BC کے متوازی اگر ہم ایک خط کھینچتے ہیں تو وہ تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔ تو ہم نے ثابت کرنا ہے عزیز طلباء و طالبات کہ ہمارے پاس جو DE ہے اس نے AC کی تنصیف کی ہے، یعنی AC کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ A سے E تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے E سے C تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں معلوم۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو مثلث ABC میں AB کا وسطی نقطہ D ہے، یعنی AD برابر ہے DB کے۔ تو شکل میں اگر ہم دیکھیں عزیز طلباء و طالبات تو ہمارے پاس AD اور DB آپس میں برابر ہیں، کیونکہ D جو ہے وہ AB کا وسطی نقطہ ہے، اور DE متوازی ہے مثلث کے دوسرے ضلع BC کے، DE متوازی ہے BC، اور DE متوازی BC کے ہے جو ضلع AC کو نقطہ E پر
قطع کرتا ہے۔ تو یہ عزیز طلباء طالبات ہمیں معلوم تھا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مطلوب۔ تو جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے ای متماثل ہے ای سی کے، یعنی ڈی ای نے اے سی کی تنصیف کی ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے عمل۔ اس کے لیے ہم شکل کی جانب چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات نقطہ اے میں سے گزرتا ہوا ایل ایم خط کھینچیں گے جو کہ بی سی کے متوازی ہے۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات یہ ہمارے پاس نقطہ اے ہے۔ نقطہ اے میں سے گزرتا ہوا ہم ایک خط کھینچیں گے اور اس خط کو ہم نے ایل ایم کا نام دیا ہے، اور اس خط کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مثلث کے ضلع بی سی کے متوازی ہے۔ تو اس کو ہم عمل میں لکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے نقطہ اے میں سے گزرتا ہوا خط ایل ایم جو کہ متوازی ہے بی سی کے، تو خط ایل ایم متوازی بی سی کھینچیں۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہمارا عمل ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے۔ تو یہاں پہ لکھیں گے بیانات، اور یہاں پہ ان بیانات کے دلائل دیں گے، اور اپنی آسانی کے لیے ہم یہاں پہ شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آسانی سے دیکھ کے ہم اس کے بیانات اور دلائل لکھ سکیں۔ یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو خط ایل ایم ہے، اسی طرح سے جو ڈی ای ہیں اور اسی طرح سے جو بی سی ہے، یہ تینوں عزیز طلباء و طالبات ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو خط قاطع اے سی ہے، خط قاطع اے سی پر یہ تینوں متماثل قطعات بناتے ہیں، یعنی اے ای عزیز طلباء و طالبات متماثل ہوگا ای سی کے، اور یہی ہمارا مطلوب تھا۔ مزید اگر اس کو تفصیل سے دیکھیں تو عزیز طلباء و طالبات چونکہ ہمارے پاس اے ڈی اور جو ڈی بی ہیں یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہیں، کیونکہ ڈی جو ہے وہ وسطی نقطہ ہے، اور عزیز طلباء و طالبات ہم مسئلہ نمبر 11.1.5 میں ثابت کر چکے ہیں کہ اگر عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس اے ڈی اور ڈی بی جو ہیں اگر یہ آپس میں متماثل ہیں تو عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو اے ای اور ای سی بھی متماثل ہوں گے۔ تو اس کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے خط ایل ایم، اسی طرح سے ڈی ای، بی سی، خط قاطع اے سی پر، یعنی یہ تینوں جو ہیں یہ خط قاطع اے سی پر متماثل قطعات بناتے ہیں۔ اور دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو خط ایل ایم ہے، ایل ایم ڈی ای بی سی تینوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ چیز عزیز طلباء و طالبات ہمیں معلوم بھی ہے، اور عمل کے ذریعہ سے ہم نے ایل ایم کو ان کے متوازی لیا ہے، اور یہاں پہ معلوم کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے عمل۔
اور مزید یہاں پہ لکھیں گے اور کاتے اے بی پر متماثل قطعات یعنی اے ڈی اور جو ڈی بھی ہیں دونوں آپس میں متماثل ہیں اور کاتے اے بی پر متماثل قطعات اے ڈی متماثل ڈی بی بناتے ہیں اس کا مطلب ہے عزیز طلباء طالبات یعنی ہمارے پاس اے ای متماثل ہے ای سی کے. تو یہی عزیز طلباء طالبات ہمارا مطلوب تھا جس کو ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا. اس کے بعد نتائج صریح کا ہم دوسرا اور تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں. زوزنکا کے ایک غیر متوازی ضلع کے وسطی نقطہ میں سے. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اے بی سی ڈی ایک زوزنکا ہے. زوزنکا کے ایک غیر متوازی ضلع کے وسطی نقطہ میں سے. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اس زوزنکا کے اگر ہم ضلع اے ڈی کا وسطی نقطہ لیں جس کو ہم ای کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں, وسطی نقطہ میں سے متوازی اضلاع اگر ہم دیکھیں تو اے بی اور ڈی سی جو ہے یہ متوازی اضلاع ہے. تو اے بی کے اے ڈی کے وسطی نقطہ میں سے اگر ہم متوازی جو اضلاع ہیں ان کے متوازی خط اگر عزیز طلباء طالبات اگر ہم کھینچتے ہیں تو یہ بی سی کو نقطہ ایف پر قطع کرتے ہیں. تو عزیز طلباء طالبات یہاں پہ لکھا ہے کہ زوزنکا کے ایک غیر متوازی ضلع کے وسطی نقطہ میں سے متوازی اضلاع کے متوازی خط دوسرے غیر متوازی ضلع کی تنصیف کرتا ہے. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات یہ دونوں ہمارے پاس غیر متوازی خطوط ہیں اور اس کے اگر ہم اے ڈی یعنی جو اس زوزنکا کا ایک غیر متوازی خط ہے اس کے وسطی نقطہ سے عزیز طلباء طالبات اگر ہم متوازی خطوط کے متوازی ایک خط کھینچیں تو یہ دوسرے غیر متوازی خط یعنی بی سی کی تنصیف کرتا ہے. یعنی یہ بی سی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی بی سے ایف تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے ایف سے سی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہوں گے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا نقطہ. اگر کسی مثلث کے ضلع کو دو چند متماثل حصوں میں تقسیم کر کے, تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس ایک مثلث اے بی سی ہے, اس کے ضلع اے بی کو ہم نے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے یعنی ڈی جو ہے وہ اے بی کا وسطی نقطہ ہے, اس لیے اے سے ڈی تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے ڈی سے بی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہیں. تقسیم کر کے تقسیم کردہ نکات میں سے کسی دوسرے ضلع کے متوازی. تو عزیز طلباء و طالبات ہم بی سی کے متوازی جو ہیں وہ ایک خط کھینچتے ہیں. یہ ہم نے ایک خط کھینچا جو کہ مثلث کے اس ضلع یعنی بی سی کے متوازی ہیں. تو وہ تیسرے ضلع پر متماثل قطعات بنائیں گے یعنی ہمارے پاس جو ڈی ای ہے, ڈی ای جو ہے وہ اے سی کی تنصیف کرتا ہے. یعنی اگر ہم نقطہ ای کی بات کریں تو نقطہ ای جو ہے وہ اے سی کا وسطی نقطہ ہے یعنی اے سے ای تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے ای سے سی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہیں. تو ان باتوں کو عزیز طلباء و طالبات آپ اچھے سے یاد رکھیے گا. آج کے اس لیکچر میں عزیز طلباء و طالبات ہم نے یونٹ نمبر 11 کے مسئلہ نمبر 11.1.5 کے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا اور ایک اہم نتائج صریح اور اہم نوٹ دیکھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.